السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا سورہ نساء آیت نمبر 103 وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے دوسری بنیاد نماز ہے۔ نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو سمجھو مسلمان ہے، اور اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو سمجھو اسلام سے خارج ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورہ روم آیت نمبر 31۔ یہ آیت کہتی ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے وہ مسلم ہے، اور جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرک ہے، اور مشرک کافر ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پہچان بتائی ہے کہ وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے جیسے اٹھ بیٹھ کر لیتے ہیں۔ نماز اسلام کا اہم ترین اور افضل ترین فریضہ ہے۔ اس میں سستی اور کاہلی کرنا نفاق کی پہچان ہے۔ مگر آج کے دور کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، مسجدوں کے سامنے ہوٹلوں اور سیڑھیوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ امام کی قرات کی آواز بھی کانوں میں پڑ رہی ہوں گی، مگر ہماری غیرت اسلامی اتنی مر چکی کہ ہمیں اٹھ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ سستی اور کاہلی سے بھی پڑھنا ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ اقام الصلاۃ کی تاکید کی گئی ہے، ہم اتنا ہی زیادہ نماز سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت الحرام کے پاس اپنے اہل و عیال کو بسایا تو یہ دعا کی تھی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا، وَأَمُرْ بِأَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت جس طرح قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ سفر، حضر، صحت، مرض، سردی، گرمی، امن اور کسی بھی حال میں نماز ساکت اور معاف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ قحط، آندھی، طوفان، سفر، پریشانی اور مصیبت میں مسجد تشریف لے جاتے اور توبہ استغفار اور نماز کے ذریعے آپ سکون حاصل کرتے۔ لیکن ایسی افضل ترین عبادت سے لاپرواہی، سستی اور کاہلی میں آج مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے۔ پانی نہ ملتا تو صحابہ کرام تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے، لیکن اول وقت کی فضیلت کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ فجر، ظہر، عصر کی نماز کو آخری وقت میں پڑھنا اپنا وتیرہ بنائے ہوئے ہے، اور اس سے اپوزٹ یہ ہے کہ نماز ہی سرے سے غائب ہے۔ ہفتے میں جمعہ اور سال میں عیدین کی نماز پڑھ لی اور مسلمانوں میں نام لکھوا لیا۔ اللہ اور بندے کے درمیان نماز ہی اصل رابطہ ہے۔ ہم نے نماز ترک کر کے یا نماز کی روح نکال کر اللہ سے اپنا رابطہ توڑ دیا تو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں کا سایہ ہم سے اٹھا لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ حالہ جو اللہ کا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا ہوگا، اور اللہ بھی اس پہ اور جو اللہ کا نہیں ہوگا اللہ بھی اس سے نظر کرم پھیر لے گا۔ نیز قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی بھی صراحت کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء آیت نمبر 103۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مقام پر نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت اور ثواب کو بیان کیا ہے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ۔ احادیث سے نماز اور جماعت کی فضیلت و اہمیت اس حد تک ثابت ہوتی ہے کہ ہر وہ شخص جس کے کان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائے دل نواز پہنچتی ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ مسجد میں آئے اور باجماعت نماز ادا کرے۔ اور اس کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مختوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں اندھا آدمی ہوں، میرے راستے میں ایک نالہ ہے، برسات میں جب بارش ہوتی ہے تو نالہ بھر جاتا ہے اور مسجد تک آنا میرا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلایا اور پوچھا کہ اذان سنتے ہو؟ جواب ملا ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔
نماز جو بندوں سے اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، جو بندوں کو جنت میں لے جانے کا سامان ہے، جو کافر مومن کے درمیان خط امتیاز ہے، جو مسلمانوں کی پہچان کا سامان ہے، جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت کا نور ہے، ہم اسی نماز سے غافل ہیں تو جماعت کا کہاں تک التزام کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کوتاہیوں سے ہمیں دور فرمائے، آمین۔